السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب القسم، بیویوں کے بیچ میں باری کی تقسیم کا بیان۔ سبق نمبر ہے 228 228۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لنسائہ فیعدل ویقول اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما وصححہ ابن حبان والحاکم ولكن رجح الترمذی ارسالہ۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیویوں کے بیچ میں باری تقسیم کرتے تھے اور اس معاملے میں انصاف سے کام لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے اللہ، جو میرے بس میں ہے اس کے مطابق یہ میری تقسیم ہے، اور جو میرے بس میں نہیں تیرے اختیار میں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہوں تو ان کے بارے میں، ان کے بیچ میں باری کی تقسیم ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کرنے کو تو ہم دوسری شادی بڑی خوشی سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ سنت ہے، جناب یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن کرتے کیا ہیں ایک بیوی کے پاس ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ اور دوسری کے پاس مہینہ اور ہفتہ ہفتہ نہ جانا۔ تو صرف ایک سے زیادہ شادیاں کر لینا سنت نہیں ہے، بیویوں کے بیچ میں انصاف اور عدل کرنا اور باری کا تقسیم کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے بیچ میں باری تقسیم کرنی چاہیے، ایک رات اس کے ہاں تو دوسری رات دوسری کے ہاں۔ اور اسی حدیث سے یہ معلوم ہوا باری تقسیم کرنا یہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والے پر لازم ہے، اور جہاں تک معاملہ ہے دلی میلان کا، کسی ایک بیوی کی طرف بندے کا دلی میلان، دل کی محبت زیادہ ہے تو وہ بندے کے اخلاق میں نہیں، وہ بندے کے اختیار میں نہیں۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما دون الاخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل۔ رواه احمد والاربعة وسنده صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی دو بیویاں ہوں اور اس کا رجحان ایک کی طرف ہو تو قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ محققین نے اس روایت کو شواہد کی بنیاد پر صحیح قرار دیا ہے۔ تو
تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے بیچ میں انصاف کرنا چاہیے. اگر کسی ایک کی طرف زیادہ جھکا اور کسی ایک سے بے انصافی کی سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن میں آئے گا مگر اس کا ایک پہلو جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا، اور ایسا بندہ قیامت کے دن اپنے مفلوج یا لٹکے ہوئے پہلو کو گھسیٹتا ہوا آئے گا. تو یہ اس کے لیے رسوائی اور تکلیف کی سزا ہوگی. اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنة اذا تزوج الرجل البکر علی الثیب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوج الثیب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق علیہ واللفظ للبخاری. انس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ بندہ اگر بیوہ کی موجودگی میں، سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر دیدہ کی موجودگی میں، یعنی پہلے بیوی موجود ہے اور پھر وہ کنواری کے ساتھ نکاح کرے تو نئی دلہن کے پاس 7 دن رہے، پھر اس کے بعد دونوں بیویوں کے بیچ میں ایک ایک دن ایک ایک رات باری تقسیم کرے. اور جب کنواری کی موجودگی میں کسی شوہر دیدہ سے نکاح کرے، یعنی وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو اس کے پاس 3 دن قیام کرے، پھر اس کے بعد باری تقسیم کرے. تو اس سے بھی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بندے کے پاس ایک بیوی موجود ہے اور وہ کنواری لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو مسلسل 7 دن اس کے پاس رہے. اور اگر پہلے بیوی موجود کسی متعلقہ بیوہ سے نکاح کرتا ہے تو اس کے پاس 3 دن رہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باری تقسیم کرے، ایک ایک دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، جیسے وہ رہنا چاہتا ہے اپنی دونوں بیویوں کے پاس ہو. اگلی حدیث ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنساء. رواہ مسلم. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ام سلمہ سے نکاح کیا تو ام سلمہ کے پاس 3 دن قیام کیا، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے اہل خانہ کے ہاں بے قدر اور حقیر نہیں، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے 7 دن مقرر کرتا ہوں، اور اگر تیرے لیے 7 دن مقرر کیے تو اپنی باقی سب عورتوں کے ہاں بھی مجھے 7 دن گزارنے ہوں گے، 7 دن گزاروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یہاں گزار کر واپس جانے لگے تو ام سلمہ نے نبی علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، یعنی مزید یہاں رکنے کے لیے. تو تب آپ نے یہ فرمایا میں تیرے پاس اگر 7 دن رہتا ہوں تو پھر باقیوں کے پاس بھی اتنے ہی دن گزاروں گا. اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی کے پاس پہلے موجود ہو بیوی اور پھر دوسری شادی کرے اور وہ بیوہ یا مطلقہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 3 دن قیام کرے گا، اور اگر کنواری ہے تو اس کے پاس 7 دن قیام کرے گا، پھر باری تقسیم کرے گا. کنواری لڑکی کے لیے 7 روز اس لیے مقرر کیے تاکہ اس کا دل لگ جائے اور اس کی اجنبیت دور ہو جائے. اگلی حدیث
अन आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा अन्ना सौदाता बिन्ता ज़मअता वहबत यौमहा लि आइशता वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्सिमु लि आइशता यौमहा व यौम सौदता मुत्तफकुन अलैहि। सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राविया कहती हैं कि जनाबे उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा बिन्ते ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बारी का दिन आयशा को हिबा कर दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयशा के लिए इनका अपना दिन और सौदा का दिन भी तकसीम करते थे। जब सौदा जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी अपनी सोकन सैयद आयशा को अपना दिन दे दिया कि जो रात नबी अलैहिस्सलाम सौदा के पास रहते थे, सौदा ने वो आयशा को हिबा कर दिया और यूं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयशा के पास 2 दिन रहने लगे। एक दिन आयशा का अपना और एक दिन सौदा बिन्ते ज़मआ का हिबा किया हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, यह आज का सबक नंबर 228। इस सबक से हमें यह मालूम हुआ कि एक से ज्यादा बीवियां रखने वाला बीवियों के बीच में इंसाफ करे और बारी तकसीम करे और बीवियों के साथ ज्यादती न करे। अल्लाह ताला हम लोगों को हर मामले में हिदायत दे। हम शादियां तो एक से ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन दीगर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं अंदरूने खाना के ताल्लुक से, उन्हें हम पसे पुश्त डाल देते हैं। तो सिर्फ शादी कर लेना यह सुन्नत नहीं है, एक से ज्यादा दीगर सुनते भी हैं कि बीवियों के बीच में इंसाफ करो। वो खाने पीने के मामलात हों, रिहाइश के मामलात हों, लेने देने के मामलात हों, बारियां तकसीम करने के मामलात हों। और जो फिर इंसाफ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला बेइंसाफों को पसंद नहीं करते, जालिमों को पसंद नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करने वालों को ही पसंद करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।